دوستوں، آج آپ کو انسانی تاریخ کا وہ پراسرار ترین واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کو اب تک 114 سال ہو گئے، مگر اب بھی سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر وہ ہوا کیا، اور وہ تھا کیا۔ یہ 30 جون 1908 کی بات ہے جب سائبرا کے علاقے ایونیکی کے رہائشیوں نے آسمان پر نیلے رنگ کی روشنی کی حرکت کو رپورٹ کیا تھا جو ان کے بقول سورج جتنی تیز تھی۔ روشنی کی رپورٹ کے 10 منٹ بعد ایسی گرجدار آواز سنائی دی جیسے بھاری توپ خانے سے گولہ باری کی جا رہی ہو۔ یہ آواز مشرق سے شمال کی جانب سفر کر رہی تھی، جبکہ اس کے بعد ایک شاک ویو نے قصبے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ گھروں کے دروں دیوار لرز اٹھے۔ دھماکے کی آواز یورپ، ایشیا بلکہ برطانیہ تک سنائی دی گئی، مگر ایونیکی اور آس پاس کے قصبوں کے رہائشیوں نے در حقیقت کسی قسم کے حقیقی دھماکے کو نہیں دیکھا۔ اس دھماکے کے بعد کئی دن تک ایشیا اور یورپ کے اوپر آسمان میں جگمگاہٹ کو دیکھا گیا، جبکہ مختلف ممالک میں ماحولیاتی دباؤ میں تبدیلیاں دیکھی گئی۔ دھماکہ تو کسی نے دیکھا نہیں، مگر اس کے مقام کو ضرور دریافت کر لیا گیا جو مشرقی سائبیریا میں واقع تھا۔ وہاں موجود 800 اسکوائر میل رقبے پر پھیلا جنگل اور 8 کروڑ درخت مکمل طور پر غائب ہو گئے، اور اس کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آ سکی۔ سائنسدانوں کا ابتدا میں ماننا تھا کہ وہ دھماکے کے اثر کا نتیجہ ہے، مگر اس مقام پر کبھی کوئی گڑھا دریافت نہیں ہو سکا۔ مگر جنگل جتنا بڑا علاقہ مکمل طور پر راکھ ہو گیا، اس کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا تھا کہ دھماکے کی طاقت 10 سے 15 ٹن تھی۔ سائنسدانوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ دھماکہ ہوا کیوں، کیونکہ اتنی طاقت کے دھماکے سے ایک بڑا شہر تباہ ہو سکتا ہے، مگر اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا، اور تب سے ہی سائنسدانوں کے ذہن چکرا رہے ہیں کہ آخر ایسا ہوا کیوں اور وجہ کیا تھی۔ خوش قسمتی سے وہ علاقہ آباد نہیں تھا، ورنہ بہت زیادہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا، مگر دھماکے کی حرارت کو دور دراز کے قصبوں کے رہائشیوں نے محسوس کیا تھا۔ جب دھماکہ ہوا تو کسی کو بھی تحقیقات کے لیے وہاں جانے نہیں دیا گیا، کیونکہ روسی حکام کو مختلف خدشات تھے۔ 1972 میں روس کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے آخرکار اس جگہ کا دورہ کیا اور دریافت کیا کہ دھماکے کے لگ بھگ 20 سال بعد بھی وہاں ہونے والا نقصان ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس ٹیم نے خیال ظاہر کیا کہ ایک خلائی جسم فضا میں پھٹا جس سے یہ نقصان ہوا، مگر انہیں بھی کوئی گڑھا یا خلائی ذرات نہیں ملے، اور کچھ دہائیوں بعد روسی سائنسدانوں نے کہا کہ یہ کوئی شہاب ثاقب نہیں بلکہ دمدار ستارہ تھا، جن کا زیادہ تر حصہ چٹانی نہیں بلکہ برف پر مبنی ہوتا۔ زمین کے ماحول پر ہونے والی تباہی کے بعد برف بخارات بن کر اڑ گئی، مگر یہ خیال بھی درست ثابت نہ ہو سکا۔ تو پھر عجیب خیالات سامنے آئے۔ کسی نے اسے خلائی مخلوق کا اسپیس کرافٹ گر کر تباہ ہونے کا کہا، تو کسی نے شہاب ثاقب کا ایک جانا مانا عنصر گرنے کا کہا، مگر بحث تھم نہ سکی، اور 1973 میں ایک تحقیق میں اندیا دیا گیا کہ ایک بلیک ہول کا زمین سے ٹکراؤ اس دھماکے کا نتیجہ ہے، مگر اس کی تردید پر مبنی تحقیق بھی فوری طور پر سامنے آ گئی۔ 2014 میں یوکرین کے ماہرین کی ایک ٹیم نے دھماکے کے مقام سے 1978 میں اکٹھے کیے جانے والے چٹانی نمونوں کا تجزیہ کیا، اور انہوں نے 1908 کی ایک تہ کو دریافت کیا، مگر یہ بھی واضح نتیجہ نہیں تھا۔ اور 2020 میں ایک تحقیق میں خیال ظاہر کیا گیا کہ ایک بڑا آئرن شہاب ثاقب زمین کے قریب آ گیا، اور اس کی شاک ویو کی اثر اس خطے پر پڑا جس کے نتیجے میں یہ تباہی ہوئی۔ تو یہ واقعہ اب تک انسانی تاریخ کے چند پراسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے جس پر اب تک تحقیقی کام جاری ہے، اور آنے والے برسوں میں اس حوالے سے مزید خیالات سامنے آتے رہیں گے۔